آج اس کا شمار دنیا کے نامی گرامی فاتحین میں کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کا ان فاتحین سے موازنہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ مورخین جن فاتحین کو اس کے ہم پلہ بتاتے ہیں ان میں سے کئی اس کے مقام سے بطور فاتح بہت نیچے تھے۔ نپولین، جو یورپ کا ایک نامور سپہ سالار مانا جاتا ہے، جب ہم جنگی حکمت عملی اور سپہ سالاری کے لحاظ سے اس کا موازنہ چنگیز خان سے کرتے ہیں تو نپولین کا پلڑا بہت ہلکا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ نپولین نے حالات کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے ایک فوج کو مصر میں تقدیر کے حوالے کر کے چھوڑ دیا تھا اور دوسری فوج کا بچا کچھا حصہ روس کے برف زاروں میں چھوڑ دیا تھا، اور آخر کار واٹر لو کے مقام پر اسے شکست ہوئی جس پر اس کا خاتمہ ہوا۔ اس کی زندگی میں ہی اس کی سلطنت مٹ گئی، اس کا قانون پارا پارا کر دیا گیا اور اس کی موت سے پہلے ہی اس کے بیٹے کو وراثت سے محروم کر دیا گیا۔ ہاں، البتہ سکندر اعظم کے حالات کا جائزہ لیں تو اس کے ہم پلہ ظاہر ہوتا ہے۔ دونوں ہی نے کامیابی سے دنیا کے بہت بڑے خطے کو فتح کیا اور کامیابی سے ان پر حکومت کی۔ سکندر اعظم اور چنگیز خان کی موت کے وقت ان کی فتح و کامیابی کا ستارہ انتہائی عروج پر تھا اور آج تک ان کے نام تاریخی کتب اور حکایتوں میں موجود ہیں۔ دونوں کی موت کے بعد کے واقعات سے دونوں کی حقیقی کامیابیوں کے حصول کے فرق کا اندازہ ہوتا ہے، اور دونوں کی کامیابیوں کا فرق بہت زیادہ ہے۔ سکندر اعظم کے مرتے ہی اس کے سپہ سالار آپس میں لڑنے لگے اور اس کے بیٹے کو سلطنت چھوڑ کر بھاگنا پڑا، لیکن چنگیز خان نے اپنے آپ کو آرمینیا سے کوریا تک اور تبت سے دریائے ابتیل تک کے علاقے کا مالک بنا لیا تھا، اور بلا کسی رد و قد، یعنی کہ بغیر کسی رکاوٹ کے، اس کے بیٹے کو اس کی جانشینی نصیب ہوئی، اور اس کا بیٹا قبلائی خان اس کے بعد نصف دنیا پر حکمران تھا۔ منہاج السراج، جس کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی اور جو چند ایسے اشخاص سے مل چکا تھا جنہوں نے چنگیز خان کو بہت قریب سے دیکھا تھا، ہمارے سامنے فاتح اعظم کی ایک نامکمل تصویر پیش کرتا ہے، لیکن یہ ان تمام لوگوں سے بہتر ہے جو ہمیں ایک ایسے شخص سے ملتی ہے جو اپنے خیال کے اظہار میں آزاد ہے۔ معتبر گواہوں نے بیان کیا ہے کہ خراسان کے حملے کے وقت چنگیز خان کی عمر 55 سال کی تھی۔ وہ ایک طویل القامت، لہیم شہیم اور مضبوط جسم والا تھا۔ اس کی بلی جیسی آنکھیں تھیں اور چھدری ہوئی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ نہایت بہادر، دانش مند، دور اندیش، چالاک اور عادل تھا۔ وہ حکمرانی اور اپنے دشمنوں کے استحصال میں اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل تھا، لیکن وہ ایک خوفناک قاتل اور ایک ظالم خون ریز بھی تھا۔ لہٰذا یہ بات پوری دنیا کے لیے واضح ہے کہ وہ کچھ عجیب و غریب خصوصیات کا حامل تھا۔ مثلاً اولاً اس گناہ گار کی عیاری اور معجزات۔ کہا جاتا ہے کہ چند شیطان اس کے دوست ہو گئے تھے۔ ہر چند دنوں بعد وہ ایک بار بے ہوش ہو جاتا اور اپنی بے ہوشی کے دوران ہر قسم کی باتیں بکتا تھا۔ یہ منہاج السراج نے لکھی ہے۔ ابتدا میں یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب وہ پہلی بار بے ہوش ہوا تھا اور شیطانوں نے اس کے دماغ کو مغلوب کر لینے کے بعد اسے جلد ہی پیش آنے والی فتح یابی کی اطلاع دی تھی، تو اس نے چوغا اور کپڑوں کو جو اس وقت زیب تن کیے ہوئے تھے ایک مہر بند جھولے میں رکھ دیا تھا۔ اس نے چوغا اور کپڑوں کو جو وہ اس وقت اس نے زیب تن کیے ہوئے تھے ایک مہر بند جھولے میں رکھ دیا اور وہ انہیں اپنے ساتھ رکھتا۔ جب کبھی یہ بے ہوشی اس پر غالب ہونے والی ہوتی وہ ان کپڑوں کو پہن لیتا اور تمام واقعات، فتح و نصرت مہم، دشمنوں کی شکل و صورت اور ان سرزمینوں کی فتح یابی جن کا وہ خواہش مند ہوتا
کہ اس کے متعلق باتیں کرتا تھا۔ کوئی شخص ان باتوں کو جو وہ کہتا لکھ لیتا اور ان تمام کاغذات کو ایک جھولے میں رکھ کر ان پر مہر ثبت کر دیتا، مہر لگا دیتا۔ جب چنگیز خان ہوش میں آتا تو تمام باتیں اسے پڑھ کر سنائی جاتی اور وہ انہی کے مطابق عمل کرتا، بلکہ در حقیقت ہمیشہ ہی اس کے منصوبے کامیاب ہوتے۔ یعنی کہ دوسری بات یہ کہ اس بات سے واقف تھا کہ بھیڑوں کے مونڈوں کی ہڈی کے ذریعے کس طرح پیشن گوئیاں کی جا سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ ان مونڈوں کو آگ پر رکھتا اور ان کے بننے کا معائنہ کرتا اور جلے ہوئے مونڈوں سے تعبیر نکالتا۔ اس معاملہ میں وہ عجم، ایران اور مرکزی ایشیا کے تعبیر بتانے والوں سے مختلف تھا جو محض مونڈوں کا معائنہ کرتے۔ یہ کہ چنگیز خان کا انصاف اتنا سخت تھا کہ مالک کے علاوہ کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ اس کوڑے یعنی کہ شے کو اٹھائے جو سڑک کے کنارے گر گیا ہے۔ یعنی کہ اگر سڑک پہ کوئی چیز گر جاتی تھی تو وہ سڑک سے اٹھاتا نہیں تھا، مالک ہی اگر آئے گا تو اٹھائے گا۔ یعنی کہ ایسا سخت قانون تھے اس کے۔ اس کی فوج میں چوری اور جھوٹ بالکل نامعلوم چیزیں تھیں۔ چوری یعنی کہ جو قوم ڈکیت تھی، چور تھی، ان کے اوپر ایسی سخت پابندیاں لگا دی کہ چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، اور کوئی بھی ان میں اس کا سراغ نہیں پا سکتا۔ چہارم یہ کہ ان عورتوں کے سلسلے میں جنہیں انہوں نے خراسان اور پورے عجم میں گرفتار کیا تھا، اگر کسی عورت کا شوہر ہوتا تو کوئی شخص اس سے تعلق نہ رکھتا، لیکن اگر کوئی کافر شادی شدہ مسلم عورت کو چاہتا اسے سب سے پہلے اس کے شوہر کو مار ڈالنا پڑتا، تبھی وہ اس عورت کی ملکیت کو حاصل کر سکتا تھا۔ کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ جھوٹ بول سکے، یہ بات سبھی کو معلوم ہے۔ یہ منہاج السراج میں لکھی ہیں باتیں اس کے متعلق۔ جب ہم چنگیز خان اور تاتاریوں سے متعلق تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوئی جنگلی اور وحشی قوم تھی اور وہ نہایت سفاک اور ظالم تھے۔ ان کی خوبیوں کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے۔ اس کی چند وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو شاید یہ تھی کہ مغل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ شاید اسی وجہ سے چنگیز خان کے عہد کی تاریخ ہمیں ایغوریوں، چینیوں اور ایرانیوں کی منتشر تحریروں میں ملتی ہے۔ چنگیز خان اور تاتاریوں سے متعلق جو سب سے ذہین مورخ تھے وہ تمام ان کے اور چنگیز خان کے دشمن تھے، مسلمان، عیسائی، چینی۔ غرض یہ کہ جتنی بھی اس دور کی قومیں تھیں وہ ان سے تنگ تھیں۔ مورخین نے مغلوں کے دہشت ناک حملوں اور وحشت ہی کو زیادہ تر بیان کیا ہے۔ اگر انہوں نے کہیں کوئی بہتر اور اچھا کام کیا تو اسے بیان نہیں کیا۔ شاید یہ ان کے ظلم اور سفاکی کا نتیجہ تھا کہ ان سے نفرت اور کراہت ہی کا اظہار کیا گیا۔ ایک مسلمان مورخ نے مغلوں کی یورش کے تجربے کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے: وہ آئے، قتل و غارت کی، مارے غنیمت سمیٹا اور چل دیے۔ مورخین نے چنگیز خان کی تصویر کچھ اس طرح پیش کی ہے کہ وہ ایک وحشی عذاب ہے جو اکثر صحراؤں سے نمودار ہوتا ہے اور تمدنوں کو غارت کرتا ہے۔ یورپ کی قرون وسطیٰ کی تاریخ میں یہ رجحان ملتا ہے کہ مغلوں میں ایک طرح کی شیطانی طاقت صلاحیت کی ہوئی جو یورپ میں تگ و تاز کرتی ہے۔ لیکن چنگیز خان کے حالات پڑھنے سے اندازہ ہوگا کہ وہ ایک غیر معمولی انسان تھا جو نہایت سمجھدار اور تقدیر کا دھنی تھا۔ اگر اس نے خون خرابہ کیا تو اس نے ایک ایسا آئین بھی مرتب کیا جس پر عمل کر کے دشت کے وحشی قبائل اس حالت میں آ گئے کہ آخر ان میں سے کچھ قبائل نے اسلام قبول کر لیا اور پھر کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے کہ وہی خانہ بدوش اور وحشی جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے انہی کے قبائل سے سلطنت عثمانی کی بنیاد پڑی اور انہی کی نسل سے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا قیام ہوا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اقبال نے ان کے متعلق یوں بیان کیا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ چنگیز خان سے متعلق بہت سے
قصے کہانیاں مشہور ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ باتیں اور واقعات 100% درست نہ ہوں، لیکن ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت حقیقت ضرور ہو رہی ہوگی۔ ان باتوں کا اندازہ آپ اس کے حالات زندگی پڑھ کر لگا لیں گے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ وہ ایک غیر معمولی انسان تھا، قسمت کا دھنی تھا۔ اکثر مواقع پر تقدیر بھی اس کا ساتھ دیتی رہی۔ چنگیز خان سے پہلے مغلوں کا ملک 6 صوبوں پر مشتمل تھا اور ہر حصے پر ایک شخص حکمران تھا، اور یہ تمام حکمران ایک بادشاہ کے ماتحت سمجھے جاتے تھے جو مقام طمآج میں رہتا تھا۔ ان 6 صوبوں میں سے ایک صوبہ کی حکومت بوز بکر ابن العنقوا کے خاندان میں چلی آتی تھی۔ یہ سلسلہ تومنا خان ابن بانسکر خان تک پہنچا۔ تومنا خان کے 11 بیٹے تھے، جن میں سے 9 ایک بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور دوسرے 2 جڑواں تھے جو دوسری بیوی سے پیدا ہوئے تھے۔ ان دونوں جڑواں بیٹوں کے نام اس نے قبل خان اور کاچولی بہادر رکھے۔